إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما تسمي حمد لنا كبرياء تعريفات تعليمات عبادات حاجات ومناجات وصلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الزيبان جو وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی پارٹنر کوئی ساتھی کوئی مقصد نہ ہے وہی تنزلنا کے رضا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے بے شمار درود و سلام کو نبی کریم اور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے پاکیزہ دل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام قرآن مجید کو نازل کیا سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے اللہ ہی کا ہی فضل و کرم ہے جس نے ہم گناہگاروں کو توفیق بخشی کہ ہم آج اس نشست و نشست کے اندر بیٹھے ہوئے اور آج 27 رمضان ہے اس کی رات ہے اور ہم جی رہے اور سب سے بڑی بات کہ ایمان کی حالت میں ہے ہر ایمان ہمارا کم ہے یا زیادہ ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والے اس ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی موت کو یاد کر لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا زندگی اور موت کی کشمکشیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام منتیں کر رہے قبلے کر رہے گزارش کر رہے ہیں کہ یا ابی قولوا لا الہ الا اللہ اے چچا جان اللہ کے لیے اپنی دعائیں حال سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے لاکھ جنت کیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محسن چچا کو کرنے کی توفیق نہیں دی ہمیں دی ہم کرنا پڑتے مسلمان اور ایمان والے ہمیں یہ اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ ہم کس قدر دنیا کے اندر معرفت دور میں یقین کریں ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے ہماری فضیلت کیا ہے ہماری اہمیت کیا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، یقین مانے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا، لڑائی کا تصور بھی نہ کرے۔ کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، اس کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ جس قدر ہماری ویلیو ہے اللہ کی نگاہوں میں بچپن سے گزارشات آپ اس بات کی فضیلت اور آپ کی اہمیت، آپ کی شخصیت کس قدر اعلیٰ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں، بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ پائے اور اللہ نے جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس کی حفاظت کر پائے۔ اس دن میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمانا، میں اکثر اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو فائدہ کیا کرتا۔ آپ نے زبان نبوت سے فرمایا من اذا مسلما، جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کے تکلیف پہنچائی، تنگ کیا، رسوا کیا، ایذا پہنچائی، فقد آذانی، وہ اس بات کو پلے باندھ لے کہ اس نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ شرط نہیں لگائی کہ کسی تہجد گزار مسلمان کو اگر تنگ کیا تو، کسی اشراق پڑھنے والے کو اگر تنگ کیا تو، کسی خوش اخلاق مسلمان کو اگر تنگ کیا تو، بالکل نہیں۔ من اذا مسلما، اور مسلمانوں میں کیا زانی نہیں ہوتے؟ مسلمانوں میں شرابی نہیں ہوتے؟ مسلمانوں میں سود خور نہیں ہوتے؟ مسلمانوں میں چور نہیں ہوتے؟ مسلمانوں میں ڈکیت نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے پاپی ہیں مسلمانوں میں، کتنا مرضی بڑا گناہ گار سیاکار کیوں نہ ہو، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو مرتد نہیں کہہ سکتے۔ وہ کردار کا جیسا کیسا مرضی ہو، اگر اس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں من اذا مسلما، کسی نے اگر سودی مسلمان کو، زانی مسلمان کو، چور مسلمان کو، ڈکیت مسلمان کو بھی تکلیف پہنچائی، سنو اس نے ان کو نہیں، میں محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی کو گناہگار ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور قصہ یہی بھی بس نہیں ہوتا، من آذانی، جس نے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یعنی میری اور آپ کی تکلیف کو اللہ اور اس کے رسول اپنی تکلیف کہتے ہیں، تو یہ کیا ہماری اہمیت کے لیے بات کافی نہیں؟ آج اگر کوئی بڑا چودھری، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے کسی مجلس میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دینا خبردار بھائی، اگر کسی نے فلاں بندے کے ساتھ تو بات کی تو اس کو میری شخصیت کو پہلے کراس کرنا پڑے گا، اگر کسی نے فلاں خاندان کی طرف انگلی اٹھائی تو اس کو مجھے سامنے پانا پڑے گا۔ بتائیے کسی ماڑے بندے کا جگرا کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس بندے کی۔ تو اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام تمہارے بارے میں پوری دنیا کو کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے ایمان والے کو تنگ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کیا۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں، دل پہ نقش کر لیں، تو ایمانداری سے بتائیے کسی کی ضرورت ہوگی مسلمان کو تکلیف پہنچانے؟ معاشرے میں امن قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خاندانوں میں امن قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لڑائیاں ختم ہوں گی کہ نہیں؟ جھگڑے ختم ہوں گے کہ نہیں؟ فساد ختم ہوں گے کہ نہیں؟ فتنے وائنڈ اپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو سوچ کے ہر بندہ قدم رکھے گا کہ کہیں مجھ سے تکلیف نہ پہنچائے کسی کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد کے لیے خود میں نکلے ہوئے، ساتھ میں چند صحابہ ہے، مجاہدین کی جماعت، راستے میں کہیں ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا، اسٹے کیا، صحابہ کرام کے پاس جو زیادہ راہ تھا انہوں نے وہ رکھ دیا راستے میں جہاں کہیں بھی کھڑے ہوئے۔ ان کی سواریوں اور ان کے زیادہ راہ کی وجہ سے راہ
بند نہیں ہوا، تنگ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اپنی زبان زور سے اونچی آواز کے ساتھ آواز لگا دیا، اور کن کو مخاطب کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی عبادت ہے، ان کے اخلاص، ان کی للہیت میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے راستوں کو تنگ کیا، مسلمانوں کے راستوں کو تنگ کیا، اللہ خالق و مالک اس کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا خیال رکھا، آگے بڑھیے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بھی آپ میں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں اپنی مثال ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں اور میں کس قدر سیاکار ہوں، کس قدر گناہ گار ہوں، اگر یہ سارے حجاب اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے مجھے آپ کے سامنے ننگا کر دے تو اللہ کی قسم آپ میری شکل بھی دیکھنا دوبارہ نہیں کرے گے۔ ہم میں سے کوئی پاک نہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں سے پردہ ڈالا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان۔ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو اٹھا لے تو باپ بیٹا ایک دوسرے سے منہ چھپاتے تھے، ماں بیٹی ایک دوسرے سے منہ چھپاتی تھے۔ اگر اللہ یہ گناہوں سے حجاب اٹھا دے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے چلتے پھرتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی میری تیمارداری کے لیے آئے یا فون ہی کر لے، آج کل جدید دور ہے، جی امین بھائی کیسی طبیعت ہے، لا بأس بہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو پاک کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ناکارہ، گناہگار، سیاکار، نکھٹو قسم کا بندہ، میری اگر کوئی تیمارداری کے لیے صبح آتا ہے تو شام کے سورج ڈھلنے تک اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں اس کے لیے 70,000 فرشتوں سارا دن مجھ سے مغفرت مانگتے ہو۔ کسی شرابی مسلمان کا پتہ لینے کے لیے چلے جاؤ، اللہ کا بھائی ہے، وہ چور ہے، ڈکیت ہے، پرلے درجے کا پاپی اور سیاکار انسان ہے، لیکن جب تک اس کے سینے کے اندر ایمان باقی ہے اس کا پتہ لینے کے لیے چلے جاؤ، اللہ خالق و مالک اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایسے بندے کی تیمارداری کے لیے کیا ہے، گناہ گار ہوا ہے تو کیا ہوا، ایمان تو اس کے پاس ہے۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ کو دیتا ہے، شام کو اگر گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے۔ فرشتے ڈیوٹی لگانے والا کون، ان کو الفاظ سکھلانے والا کون، دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر خود 70,000 فرشتوں کو حکم صادر فرمائے کہ مجھ سے مغفرت مانگو اس کے لیے کہ جو ایمان والے کا پتہ لینے کے لیے کیا ہے، بتائیے اللہ خالق و مالک اس کو معاف نہیں کرے گا؟ میں گزارش کیا کرتا ہوں تیمارداری کے لیے سجدہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ کیا کسی بیمار کے سر پہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، سورہ اخلاص، کوئی رکوع کرنا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو، کوئی سجدہ کرنا، 2 رکعتیں شرط ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا ملا ہے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے؟ کیا اللہ کی بندگی کی، ہم نے پوجا کی، قیام میں کھڑے ہو گئے ہم؟ کیا وضو بھی شرط ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم حالت جناب بندی کے اندر بھی اگر تیمارداری کرو کسی مسلمان کی تب بھی اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اللہ کو کیا ملا ہے؟ اللہ کو خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اس نے ایمان والے کو تسلی دی۔ اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو جاتا اس حدیث سے۔ 2 مسلمان جب آپس میں مسافہ کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پہ کیا، اللہ کو کیا دیتا ہے؟ مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے خوشی سے ملے ہیں، مسافہ کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو جدا ہونے سے پہلے۔ یہ ہماری اہمیت، یہ ہماری فضیلت ہے ایمان والوں کی۔ ہمیں مفت میں ماں کی گود کے اندر ایمان ملا ہے تو ہمیں اہمیت نہیں ہے، احساس نہیں۔ اس ایمان کی جن لوگوں کو فکر تھی، ایک تابعی زارو قطار رو رہے، زارو قطار واویلا کر رہے، چیخو پکار، بڑے نیک تھے۔ لوگوں نے پوچھا گناہوں کو یاد کر کے رو رہے، جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ گناہ میرے کھاتے کے اندر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، مجھے پتا ہے۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ رو اس لیے رہا ہو کہ اس وقت تو ایمان ہے، گناہ بہت
زیادہ صاف ستھرا دل کے مالک اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ترلے کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین میں قائم رکھنا، اور وہ دل ہے کہ جس دل پہ اللہ خالق و مالک نے اس قرآن کو نازل کیا جو آپ نے پورے رمضان کے اندر سنا ہے، سارے کا سارا قرآن اس دل پہ نازل ہوا ہے۔ اور وہ دل ایسا دل تھا کہ جس کے اوپر قرآن نازل کرنے سے پہلے اللہ خالق و مالک نے اس سینے سے نکال کے زمزم کے ساتھ غسل دیا تھا۔ اس دل کے مالک اپنے دل کی ایمان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ترلے کیا کرتے تھے، جس دل کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی غلط خیال بھی پیدا ہو۔ ہمیں بھی کرنی چاہیے دعا، اگر ہم سچے دل سے کر لیں نا تو جس طرح ہم نے رمضان کے اندر فجر کی نماز پڑھی ہے، عید کے دن بھی ہے نماز پڑھنے کی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، سریرا میں یہ نقطہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، رمضان کے مہینے میں زمانہ نبوت اور صحابہ کے دور میں مسجدوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ کیا نہیں ہوتا تھا؟ مسجدوں میں رش نہیں ہوتا تھا اضافی۔ جتنے نمازی رمضان آنے سے پہلے ہوتے اتنے ہی نمازی رمضان میں ہوتے، ایک بندے کا بھائی اضافہ نہیں ہوتا، تو اضافی رش تو نہ ہوا۔ جانتے ہو کس بندے کا اضافہ ہوتا؟ بولیے، کوئی جانتا ہے تو کہہ سکتا ہے کون سا بندہ رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا جو رمضان کے پہلے نہیں آتا تھا؟ نہیں پتا۔ میں گزارش کر دوں، رمضان میں صرف وہ بندہ مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے جو رمضان سے پہلے نہیں آیا کرتا تھا، جو رمضان میں اسلام قبول کر لیتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا چاند دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ ایک بھی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ ایک بندہ نہیں، کیونکہ پہلے سے سب مسلمان۔ اگر پہلے سے سب مسلمان ہیں تو پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیا رمضان سے پہلے اس مسجد میں یا دیگر مساجد سے آوازہ بلند نہیں ہوتا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف؟ یہی کامیابی۔ اور یہ جو آواز لگانے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دہاڑے جو سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے نا، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر آوازیں بلند کیا کرتے تھے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن لوگ، اذانیں دینے والے، اذانیں کہنے والے، لوگوں کو نماز کا پیغام دینے والے، دنیا کے اندر دنیا میں جتنے لوگ آئے سب سے زیادہ اونچی گردنوں والے قیامت کے دیہڑے یہ لوگ ہوں گے۔ گویا کہ پوری دنیا میں سے ہائی لائٹ وہ لوگ ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ جان رہے ہوں گے کہ یہ اونچی گردنوں والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرتے ہیں۔ رمضان میں مسجدوں کو دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، ملٹری کیفیت ہوتی ہے۔ سارا رمضان اسی چکر میں گزر جاتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے رش زحمت دیکھ کے، یار کیا بات، الحمدللہ۔ تکلیف ہوتی ہے جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے ویسے ویسے دل پریشان ہوتا ہے کہ یہ چہرے ہمیں دکھلائی نہیں دیتے، یہ اتنے پیارے چہرے ماشاءاللہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کہاں دیکھیں گے؟ چوکوں میں، چوراہوں میں، گراؤنڈوں میں، کیرم بورڈ پہ، گیم میں، کاروبار میں، دکانوں پہ، کھجر ہوتے روڈوں پہ، نمازوں کو ترک کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، میری چاہت ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ نماز کے وقت جن گھروں کے اندر مرد موجود ہوتے، لیکن مجھے بچوں کا اور خواتین کا خیال آ جاتا ہے کہ اس گھر میں بچے بھی ہوں، اس گھر میں بیویاں بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار کر دی، تو میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ کو مالک سے ترلا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین سے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ کیا ہم عہد کر سکتے ہیں اللہ کے گھر بیٹھے اور موسٹلی یہاں پہ باوجود بیٹھے ہیں اللہ کے حضور پر، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے وعدہ کریں، اللہ کو ہی گواہ بنائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم نماز کو ترک نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ بین العدل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مسلمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل، جو لائن ایک لکیر ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ جس نے جس دور جس گھڑی بھی نماز کو ترک کیا، گویا کہ اس نے حد کو خراب کر کے کفر کے ساتھ جا ملا ہے۔ میں یہ فتویٰ اشارے کرتا کہ وہ کافر ہو گیا، حدیث پیغمبر کی بیان کی ہے، اس نے اس حد کو کراس ضرور کر دیا ہے، تو نماز کو ترک نہیں کرنا۔ پہلے رمضان
میں پورے رمضان کی عبادت مقابلہ ہی کرو. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی نماز درست نکلی اس کا باقی سارے کا سارا حساب آسان کر دیا جائے، اور جس کی نماز کے اندر کچھ خرابی واقع ہوئی تو اس کا سارا حساب اللہ مشکل بنا دے گا. اپنے حساب کو آسان کروانا چاہتے ہیں تو آج اس مجلس کے اندر پختہ ارادہ کر لو کہ ہم نے زندگی پر نماز نہیں چھوڑنی. نماز جب تک آپ کے اوپر فرض ہے، جب تک آپ کی جان میں جان باقی ہے، سانس میں سانس باقی ہے، جب تک آپ کے پاس شعور باقی ہے، اپنے سلیم باقی ہے، تب تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے. اور جب تک آپ ایمان کے اوپر ہے، اسلام کے اوپر. نماز کو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، بالکل نہیں پڑھنا چاہتے اور اللہ کے سامنے جا کر کے کامیابی بھی چاہتے ہیں، سوال بھی نہ ہو، عزت سے جنت میں بھی چلے جائیں، تو اس کے لیے ایک کام کر لیں. 27ویں رات ہے رمضان کی، جو بھی اٹھ رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، خلوت سے بھی کر لیں. جو چاہے کہ نماز نہیں پڑھنی، سوال بھی نہ ہو، بڑا پیارا ایک طریقہ ہے، شارٹ کٹ. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ذہنی توازن ہے ہمارا، اس کو ختم کر دے. پاگل کرتے ہیں کیونکہ تیرے نبی نے خبر دی ہے کہ جو میری امت میں سے پاگل دیوانے لوگ ہوں گے، اللہ خالق و مالک ان سے سوال نہیں کرے گا. اللہ ان سے نہ دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی حد ہے، وہ کچھ بھی کر لیں، بڑے سے بڑا جرم کر لیں، بڑے سے بڑا پاپ کر لیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں، پوری دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں جو پاگلوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حد قائم کرتا ہے. اسلام نے بھی رخصت دی ہے کہ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی حد، کوئی قید، کوئی سزا، کوئی جیل، کوئی حوالات، کچھ بھی نہیں. وہ جو مرضی کر لے، قتل کر دے کسی کو، اس کے اوپر حد نہیں ہے. قیامت کے دن بھی اللہ نے نہیں پوچھنا، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو نماز کو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، سوال بھی نہ ہو تو پاگل ہو جائے. شارٹ کٹ. ماں بہن کی تمیز کھو دے، اچھے برے کی تمیز کھو دے، روڑوں کے اوپر بکھرے بال، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑے، کوئی پرواہ نہیں موسم کی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور پتھر مار رہے ہیں لوگ، چھٹے مار رہے ہیں لوگ. اس زندگی میں آنا پڑے گا اگر نماز کو ترک کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ نہیں پوچھے گا. جب تک عقل سلیم باقی ہے، دماغ ٹھکانے میں ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں. سفر میں ہے تو رخصت دینی ہے، کوئی بات نہیں، ظہر اثر ملا لو، اثر کو ظہر کے پاس لے آؤ، ظہر کو اثر کے ساتھ لے جاؤ، دو رکعتیں پڑھ لو، لیکن چھوڑنی نہیں. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی ہمت نہیں تو پھر لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. نماز کی رخصت نہیں. اگر پانی میسر نہیں طہارت کے لیے تو مٹی سے تیمم کر لو، نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو، سامنے مسلح افواج ہے، دشمنان اسلام کے ساتھ ٹکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا دین، وہاں پر بھی نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دیتا. کچھ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، باقی تم نماز پڑھ لو فوری فوری، پھر ایک جماعت نماز پڑھ کے فارغ ہو، پھر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہو، دوسری نماز پڑھ لو. نماز کی رخصت اگر وہاں پہ نہیں ہے تو بتلائیے ہم اپنی دکان کی مصروفیت کی وجہ سے رخصت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانا، بندہ گناہوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے، پھر جب وہ فجر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس آگ کی وجہ سے آئے ہوئے زخم اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے. ظہر تک گناہوں کی آگ میں جلتا ہے، ظہر پڑتا ہے تو اللہ ظہر کی نماز کو اس کے ہمارا پٹی بنا دیتا ہے. پھر عصر تک جلتا ہے، پھر مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء سے فجر تک 24 گھنٹے بنتا ہے. انسان گناہوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے. ان گناہوں کی آگ کی وجہ سے آنے والے زخم اللہ تعالیٰ نے تجویز کی تو 5 نمازیں میڈیسن کی ضرورت ہے. ان کو نہیں لیتے شوگر والے، نہ لے تو کیا ہوتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہارٹ کی میڈیسن لیتے، بلڈ پریشر، بی پی کا اپ ہونا لو ہونا، اس کی میڈیسن لیتے، نہ لیں جو مشکل پیشنٹ تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایمان والے حقیقی معنوں میں بیمار اور پیشنٹ ہے، جب تک یہ ڈوز لیتے رہیں گے تب تک یہ ہنستے کٹے رہیں گے. ایمان والوں کے لیے جو ڈوز تجویز کی گئی ہے وہ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں ہیں. 5 دفعہ آپ کو میڈیکیشن کروانی
سے بڑا دنیا میں بیمار کوئی نہیں. اہمیت تب تک ہوگی ہمارے پاس جب تک ہم نماز کے قائم کرنے والے ہوں. جب نماز کو پورا کر دیں گے تو پھر اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ پہ توفیق عطا فرمائے. تو ایمان کی بڑی ساری اہمیت ہے. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں جب تک ہمارے پاس ایمان باقی ہے تب تک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک ہماری تکلیف ان کی تکلیف ہے. ایک گزارش ہے اللہ کے لیے, سب سے پہلے اپنی اہمیت کو جانیں اور پھر اپنے آس پاس پڑوس بہن بھائی رشتہ دار ننیال ددیال سسرال اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے پڑھانے والے ان کو بھی اس کیٹیگری میں رکھیں جس کیٹیگری میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو رکھا ہوا ہے. تو ان کی عزت کریں, اکرام کریں, تقریر کریں. تو یقین مانے تو پھر معاشرے کے اندر فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سے التجا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج بہت ساری ہماری عبادات داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اتنا بڑا رزق ہم نے اپنی زندگی میں لے رکھا ہے صرف ایک وجہ سے کہ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی پھٹا ہے, کوئی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو, اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اس کو 3 دن کی رخصت دی ہے. اس کو 3 دن کی رخصت دی ہے. اس کو غصہ آ جاتا ہے, تپ جاتا ہے, کوئی اس کو تنگ کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے اس کی قدر کی. اللہ نے کہا چلے ٹھیک ہے 3 دن غصے میں رہ لو, 3 دن غصے میں رہ لو. کیا یہ بندہ مسلمان کی قدر نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک لمحہ بھی کوئی مسلمان کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. اگر کوئی اس کیٹیگری میں آ جائے تو کمال کا مسلمان, اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غصے کی قدر کی ہے. اللہ کہتا ہے 3 دن رہو غصے میں, لیکن 3 دن کے بعد تم غصے میں نہیں رہ سکتے. معاف کر دو, صلح کر دو, اپنے دلوں کو مسلمانوں کی کینہ بغض نفرت سے پاک کر دو, درگزر کرو. یہ جو اسقاط راتوں کی دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ کوئی شک نہیں کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی معاف کر دے. تو معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں بھی معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ معافی کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم میرے اس بندوں کو معاف کرتے رہو جن کے دل کے اندر ایمان باقی. اب یہ بھی ایمان کی اہمیت ہے, ہماری فضیلت ہے, ہماری شخصیت کو اللہ تعالیٰ کو مالک نے کس قدر بلند کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ان کو معاف کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو مسلمانوں کو معاف کر دو. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی کہ اللہ کے نبی کے پاس چند لوگ اکے سڑے آتے ہیں رشتہ داروں سے, یاروں دوستوں سے, پڑوسیوں سے, اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کریں, کتنی بار معاف کریں, بندہ زیادتی در زیادتی کتنی دفعہ سے معاف کریے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حل کر دی. آپ نے فرمایا فی یوم 70 مرہ, فی یوم 70 مرہ, اگر ایک دن میں 24 گھنٹے کا تذکرہ نہیں, فی یوم ایک دن میں تمہارے ساتھ کوئی 70 بار زیادتی کرے, ایک دن میں تمہارے اوپر کوئی 70 بار ظلم کرے, 70 بار اس کو معاف کر دو. اپنی سابقہ زندگی کے ایام اور سال ذرا اس کا محاسبہ کرے تو ایسا ظالم ہماری زندگی میں آیا, ہمارے باپ کی شکل میں, بھائی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, ہمارے پڑوسی کی شکل میں, کہ جس نے ہمارے ساتھ کبھی ہمارے گزرے دور میں ایک دن میں 70 بار زیادتی کی ہو. بولیے ہے کوئی ایسا؟ کسی کے ساتھ نہیں ہو. یقین مانے جب سے دنیا بنی ہے, جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی, گمان یہ ہے کہ ایک بھی ظالم دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا جو ایک دن میں پے در پہ 70 بار ظلم کرے کسی کے اوپر. مختلف نوعیت ہے 70 بار. اگر کوئی کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی معاف کرے. اور یہ کسی بہن بھائی کی بات نہیں, یہ عام جو لوگ مسلمان معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں ان کی بات ہے. یہ جیسے کہ ہمارا اپنا وہ بھائی ہو
کہ باپ جایا ماں جایا، ایک ہی پیڑ سے نکلے، ایک مشتی اولاد، ایک آنگن میں کھیلے کودے، ایک برتن میں کھایا، ایک دسترخوان پہ بیٹھے، وہ بڑے بھائی کے سوٹ چھوٹے نے پہنے، پھر چھوٹے کے اس کے چھوٹے نے پہنے، وہ ایک دوسرے کا جوتا پہننے والوں، ایک دوسرے کا جوتا کھانے والوں، ایک دوسرے کا جوتا پینے والوں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والوں۔ چھوٹوں یاد کرو کہ جب 2-4 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے، بڑے کیسے وہ در در کی ٹھوکریں کھا کے تلاش کرتے تھے کہ چھوٹا نہیں مل رہا، بڑا نہیں مل رہا۔ بہنوں کو یاد کرو کہ جو تمہاری جگہ پہ تمہاری ماں سے جوتے کھا لیا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو ایزا نہ پہنچے، ماں کا وہ جوتا بھی برداشت کر لیا، ماں کا تھپڑ بھی برداشت کر لیا، بھائیوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھا ہے۔ ان کو یاد کرو، اس صحت کو، اس آنگن کو یاد کرو، اس برتن کو یاد کرو، اس کچن کو یاد کرو، اس سفر کو یاد کرو، اس پہننے کو یاد کرو، اس کھیلنے کو یاد کرو جو چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے وہاں ہوا کرتے تھے۔ آج وہی بہنیں ہیں، وہی بھائی ہیں، وہی رشتہ دار ہیں جن کو ہم کنڈ کیے بیٹھے ہیں۔ کس کی خاطر؟ اس دنیا کی خاطر کہ جس دنیا کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلامک مراکز نکال دو، اذکار نکال دو، کتاب و سنت کو سائڈ میں کر دو، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہارے گھر، تمہاری گاڑیاں، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری دکانیں، تمہارے کھیت کھلیان، سب بھی اللہ خالی کو مالک نے لعنت بھیجی ہے۔ اس لعنت زدہ چیز کے پیچھے لگ کے اپنے ماں جائے باپ جائے کے ساتھ پٹا کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایمان والوں کو معاف کرنے کی فضیلت اور اس کی جو ملنے والی نعمتیں ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس سے ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام زبان نبوت سے دیگر پاس بیٹھے لوگوں کو، صحابہ کو کہتے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھا اور رخصت ہونے والے بندے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ جنتی اپنے گھر جب داخل ہوا تو جنت کا حریف دروازہ بجاتا ہے۔ وہ جنتی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی پکڑی تھی، باہر نکلتا ہے تو جنت کا حریف صحابی کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہاں کو 2-4 دن ایسا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ایسے آئے نہیں ہوگا کہ اندر خیر 1 دن 2 دن 4 دن وہ وہاں پہ ٹھہرے تو مایوسی کے عالم میں جب گھر سے ان کے رخصت دی تو میزبان جو جنتی صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ خیریت کی ہے، کیا کوئی مقصد پوچھ سکتا؟ وہ مہمان کہتا ہے جی میں نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس، تو میں اس حرص اور اس خواہش پہ آپ کے یہاں ٹھہرا کہ میں دیکھوں کہ آپ میں کون سا ایسا عمل زائد ہے جو ہمارے اندر نہیں۔ کہتے پھر میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم سے زائد تو میں نے آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالی ہیں تو بد اخلاق ہم بھی نہیں، کوئی چیز اضافی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر بیٹھو، ایک عمل ہے جو میرے اور میرے خالق و مالک کے درمیان ڈیلی کی بنیاد پہ ایک پرائیویسی میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے جانتے ہو؟ ذرا اپنی فضیلت کو چیک کرنا اور پھر میں اپنی کرتوتوں کا جائزہ لوں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اللہ کے نزدیک میری ویلیو کیا ہے اور میرا اللہ خالق و مالک کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ وہ کہتے وہ یہ ہے کہ میں جب ڈیلی بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ آج کے دن، انہوں نے 3 دن کی بھی آفر کو قبول نہیں کیا۔ 3 دن کی رخصت ہے نا، غصے پہ رہو، آنکھیں یہاں پہ لے جاؤ، ماتھے پہ تیور چڑھا کے رکھو، دیکھنا بھی گوارا نہ کرو جس نے آپ کو ایزا پہنچائی ہے۔ 3 دن کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ صحابی وہ تو 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں میں جب ڈیلی بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو رب سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یا اللہ آج کے دن میرے ساتھ جس مسلمان نے جو بھی زیادتی کی ہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، ظلم کی کون سی کیٹیگری ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ آج جس نے کیا ہے میں نے تیری رضا کے بدلے اس کو معاف کر دیا ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر بھی ترلا کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف
بنیاد پہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی، کیا وہ خوشخبری ہمیں نہیں مل سکتی کہ ہم جیتے جی جنتی ہیں؟ پھر بتلائیے کیا ہم کفر پہ مر سکتے ہیں؟ اگر ڈیلی کی بنیاد پہ سونے سے پہلے مسلمانوں کو معاف کر دیا جائے اور پھر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے، یہ تو ان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کی قسم، نہ آپ کے روزے، نہ آپ کی تراویحیں، نہ آپ کی نمازیں، نہ آپ کا اعتکاف قطعاً اللہ خالق و مالک قبول نہیں کرے گا۔ جمعرات اور سوموار کو نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، حدیث کے مطابق اللہ خالق و مالک سب کی قبول کر لیتا ہے، جن کے پیچھے اخلاص ہوتا ہے، حلال کے ذرائع ہوتے ہیں، عقیدہ صحیح ہوتا ہے، عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ سب کے قبول کر لیتا ہے۔ کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ساری شرائط پوری ہوتی ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول کر لے، ایک کمی ہوتی، ایک کمی۔ جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو، ان کے حج، روزے، زکات، اعتکاف، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، ساری کی ساری باتیں اس نے للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کی ہیں اور اسی کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کی پرواہ کیے بغیر اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اخلاص بھی موجود ہے، للہیت بھی موجود ہے، سنت کے مطابق عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، پیٹ کے اندر لقمہ اور پانی بھی حلال کا ہے، لباس پہ، جسم پہ لباس بھی حلال کے پیسے ہیں، پیسے کا ہے اللہ، لیکن عمل قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ناراضگی ہوتی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ اس بندے سے صلح نہیں کر لیتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی عبادات معلق ہے، معلق، ویٹنگ میں نہیں ہوتا بندہ، ویٹنگ میں باری کا انتظار کرتا ہے، لیکن وہ ویٹنگ ہی رہتی ہے جب تک میں اپنے دل سے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینے کو ختم نہیں کر دیتا تب تک اللہ تعالیٰ میری نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے، نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ بولیے، ایمان والے کی؟ ہم میں سے کوئی بے ایمان ہے یہاں سے؟ کوئی کافر ہے؟ آپ اس کی کس بھی کیٹیگری میں؟ آپ کی زبان گالیاں دیتی ہے، آپ کی زبان جھوٹ بولتی ہے، آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ بے ادب ہیں، آپ بڑوں کے گستاخ ہیں، آپ چھوٹوں کے لیے ظلم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں سائڈ پہ ہیں، مسلمان ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناراض ہے تو اللہ آپ کی وجہ سے اس کی حفاظت ہی قبول نہیں کرتا۔ سمجھتی ہے میری بات؟ سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہمارا؟ شیشہ دیکھ لینا چاہیے کہ نہیں؟ پھر محاسبہ کر لینا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ میری وجہ سے اس بندے کی عبادت قبول نہیں کر رہا کہ جس نے کی بھی اللہ کے لیے ہے، سنت کے مطابق کی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، صرف وہ بندہ میرے ساتھ ناراض ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے فلاں کی وجہ سے تیری عبادت ہی قبول نہیں کرنی، جاؤ پہلے اس کے ساتھ صلح کرو، پھر لے کے آنا میرے پاس عبادت اپنی۔ اس عورت کا جائزہ لو، میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کب کہ جب کسی نے خبر دی کہ فلاں ایک عورت ہے، وہ بڑی نماز پڑھتی ہے، اشراق، تہجد، نفلی فرضی عبادت چھوڑنا تصور ہی نہیں اس کے ہاں، نفلی صدقہ بھی اللہ کے نبی بڑا کرتی ہے، کمال کی بیوی ہے، با پردہ ہے، با شرع ہے، با شرم ہے، با نمازی ہے، کمال کی خاتون ہے۔ اے اللہ کے نبی لیکن ایک پیڑ ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ خبر یہ ملی کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے بڑے تانگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ایک خرابی ساری عبادات کے اوپر غالب آ گئی، آپ نے فرمایا یہ فی النار، یہ تہجد گزار بھی تھی، یہ با پردہ بھی تھی، یہ با شرم بھی تھی، یہ با حیا بھی تھی، یہ شراب پڑھنے والی، یہ حج کرنے والی، یہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والی، یہ صدقہ خیرات کرنے والی، یہ فی النار، جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو زبان سے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی ایک اور بھی عورت ہے، وہ نماز بڑی مشکل سے بس پڑھ لیتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، نفلی صدقہ بھی ہم نے اس کو کوئی اتنا خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
لیکن اس کے پڑوسی اس سے مطمئن ہیں، مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، اس کی حال سے اس کی زبان سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، جس کی ہاتھوں سے جس کی زبانوں سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اس کے پاس اگر نفلی عبادت کو ٹھیک نہیں بھی فرضی بھی مشکل سے پوری کرتا ہے، جنت میں بسیرا کرے گا، جنت میں جائے گا۔ کیا کیا ہے پروگرام ہے عبادت قبول کروانے کا؟ اس وقت کیا ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اس گفتگو کے بعد، یہ حجت قائم ہونے کے بعد، جس نے تمام مسلمانوں کو اس لمحے تک سابقہ زندگی میں معاف کر دیا ہو، یہ ہے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کمال کا کام، اور اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی گارنٹی پرووائڈ کی۔ اور آئندہ کے لیے بھی نیت کر لیں، آئندہ کے لیے نیت کر لیں۔ ایک بندے کے بارے میں انتہائی شدید گھٹیا قسم کی کلام کرتا ہے، اور ایک نئی 10 مجلسوں کے اندر، اور جس کے بارے میں کرتا ہے اس کو خوب اندازہ ہے کہ یہ کرتا ہے اور 100% ناجائز کرتا ہے، یقین مانے وہ بندہ ہر مجلس میں ان کو کہتا ہے آپ گھبرائیے نہیں، آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اب تک میں نے وہ بھی معاف کر دیا، اب جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی معاف کیا ہے، اور زندگی میں جب کبھی آپ نے آنے والے وقت میں میرے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے، میں اللہ کو دعا بنا کے کہتا ہوں میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ آج کے دور کی بات ہے، آج کے دور میں جانتا ہوں اس بندے کو آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ یہ جذبہ، یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ٹیسٹ آپ تب محسوس کریں گے جب آپ اس کے اوپر پریکٹیکل پیش کریں گے، آپ کو سکھ، آرام، چین کی نیند آئے گی۔ آخری گزارش، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کرے اور 3 نعمتیں اس کے پاس ہوں۔ کتنی؟ 3 نعمتیں۔ ایک کہ وہ صحت و تندرستی کا مالک ہو، کوئی ایسی موٹی بیماری نہ ہو، یہ نزلہ زکام کھانسی تو الگ بات ہے، صحت مند ہے، ایک یہ نعمت ہو، اور ایک دن کا کھانا۔ کتنے ڈنگ بنتے ہیں ایک دن میں ہمارے؟ 3، زیادہ سے زیادہ 3 ڈنگ کا کھانا اس کے پاس موجود ہے ایک دن کا۔ اگلے دن کہاں سے آنا ہے کہاں سے نہیں آنا کوئی پتہ نہیں، اسباب بھی نہیں، بس چڑیوں جیسی سمجھ میں زندگی ہے اس کی۔ ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے اور صحت ہے، اور تیسری نعمت کی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا پھڈا نہیں ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بس اس نے اپنے آپ کو سمجھا رکھا ہے کوئی کچھ بھی کر لے، اب میں نے اس کے سامنے کوئی رد عمل پیش نہیں کرنا نیگیٹو، تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ امن میں محسوس کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِزَّتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ ایسا امیر انسان ہے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی کے اندر ڈال دی۔ امیر آدمی، ساری دنیا اس کی جھولی میں ہے۔ 3 نعمتیں، ایک دن کا کھانا، صحت و تندرستی، اور اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے، کسی مسلمان کے ساتھ بڑا نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کیس نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا سے سب سے زیادہ امیر انسان یہ ہے۔ ہمارے پاس صحت بھی ہوتی ہے اور کھانا تو کئی سالوں کا ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو امن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو امن نہیں۔ اور یہ امن ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قربانی دے، اپنے رائٹ چھوڑ کے، اپنے حق چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم رائٹ پہ ہو، حق پہ ہو، تمہاری اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ایک بھی لوز پوائنٹ نہیں ہے، لیکن تم اگر لڑائی چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ ہر صورت اللہ کے نبی امن چاہتے ہیں، ہر صورت امن چاہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، ایگریمنٹ جب اہل مکہ سے لکھا گیا، فریقین جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے فریقین کا نام ہوتا ہے، سائن انگوٹھے ہوتے ہیں، تو دوسرے فریق میں سے ہمارے پیارے رسول علیہ السلام کا جب نام لکھا گیا تو لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ نے کہا یہ رسول اللہ ختم کر دو، کسی کا تو اختلاف ہے، لکھو محمد بن عبد اللہ، یہ رسول اللہ ختم کرو، اب نہیں مانتے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی اللہ محمد بن عبد اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ محمد کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن
طور پہ، دماغی طور پہ، تو اپنی زبانوں سے مسلمانوں کے بارے میں شکوے شکایات کو چھوڑ دو، اگنور کرو، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، آنکھوں سے دیکھو تو آنکھیں بند کر لو، اپنا قبلہ درست رکھو، ڈیلی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ کی قسم ڈیلی کی بنیاد پہ تم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی امیر نہ ہوگا۔ اللہ ایسی عبارت و ایسی امیری ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، سننے والے سننے والوں، کہنے والے کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو جس کسی بھی پریشانی، مصیبت، آزمائش اور دکھ میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کے تمام جملہ معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ امت مسلمان کے احوال سے رحم فرما دے۔ اس لمحے تک جو دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں پوچھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل کو آسان فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو باعث نگاہ وسیع فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو باعث نگاہ وسیع فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے اپنی جناب سے واپس مقدار میں وسائل اور اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ سے التجا ہے جو مسلمان اس وقت اپنی نا اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی جناب سے نبینا اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو اولادوں والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان بیٹوں کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد رکھے۔ اللہ اس کی آباد کاری کے لیے ہمیں للہیت اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سستیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو ہماری والدہ محترمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین محترموں کو صحت والی، ایمان والی، شوقی والی، وسائل سے بھرپور، وسائل سے محفوظ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا بہتر فرما دے۔ اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما دے۔ اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ان کی تمام تر مصیبتوں کو، آزمائشوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ دفع فرما دے۔ اے اللہ ان کو راحت عطا فرما، سکون عطا فرما، امن عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما دے۔ اے اللہ ان کو اسی طرح زندگی بھر آخری سانس تک اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری قرآن مجید کی تلاوت کو، سننے سنانے کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جن جن بھائیوں نے اس مسجد کی آباد کاری کے لیے، تعمیر کے لیے کسی بھی طریقے سے جو بھی تعاون کیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما دے، للہیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی محترم عظمہ میں جو پریشان ہے، اے اللہ انہوں نے اس مسجد کی جگہ کو تیری رضا کے لیے دیا، اے اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ اے اللہ اس نیکی کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جملہ پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جملہ پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کمزور ہے، اے اللہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کے ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبہم، اللہم الف بین قلوبہم، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واصلح ذات بینہم۔ اے اللہ رشتہ داریوں کو ملا دے، اے اللہ صلہ رحمی کا جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ خوش اخلاقی عطا فرما دے، اے اللہ نرمی عطا فرما، اے اللہ دلوں کو نرم فرما، اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ آخرت کو پانے کا جذبہ غالب عطا فرما، اے اللہ اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے غائب فرما دے، اے اللہ اس دنیا کی محبت کو کم کر دے، اے اللہ جائز ترین ضروریات اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری فرما دے، اے اللہ جائز ترین ضروریات اپنے فضل و کرم سے دنیاوی طور سے ہماری پوری فرما دے، اے اللہ حلال کا ارتکاب اور حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ حلال کا ارتکاب اور حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ پاکیزگی عطا فرما دے، اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، تیری اسماء الحسنی کا واسطہ ہے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ جتنے بھی ہمیں حاضر ہیں تیرے سامنے لے کر رہے منتیں کر رہے، اللہ ان کی زندگی بھر کی جملہ تمام تر جائز ترین خواہشات کو پورا فرما دے، اے اللہ اس کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ان کی احوال میں رحم فرما، اے اللہ ان سے درگزر فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جب تک زندہ رکھنا ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں، اے اللہ جب موت دینا تو ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ جب اپنے پاس تو لانا تو کمال درجے کا ایمان عطا فرما کے، اے اللہ جب تمہارے سامنے حاضر ہو تو اللہ کو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ اپنے محبوب کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی جو جدائیاں ہیں اللہ جنت کے اندر دور فرما دینا، اے اللہ ہمارے کنبے قبیلوں کو خاندانوں کو جنت میں اکٹھا فرما دینا، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، نرم فرما، پیار فرما دے، شفقت پیدا فرما دے، مودت پیدا فرما دے، الفت پیدا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون